یہ جو آزادی کا مطلب ہے اسے کبھی گوایا نہ جائے۔ سچ بولنا جرم نہیں، یہ حق ہے جو ہر دل کو دیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹار ایشیا ڈیجیٹل اور میں ہوں قسیم ظفر۔ کیا یوٹیوب چینلز کی بندش واقعی آزادی اظہار پر حملہ ہے یا پھر یہ ریاست کے خلاف پھیلائی گئی منظم مہم کا توڑ ہے؟ کیا ہر تنقید ریاست دشمنی ہے یا ہر تنقید کرنے والا محب وطن بھی ہو سکتا ہے؟ جب عدالت شواہد دیکھ کر فیصلہ دے تو کیا ہم اسے بھی سیاسی سازش کہہ دیں؟ کیا سوشل میڈیا واقعی آزاد رائے کا پلیٹ فارم ہے یا بھی ایک خطرناک ہتھیار بن چکا ہے؟ کیا بیرون ملک بیٹھ کر اپنے ہی ملک کو بدنام کرنا آزادی ہے یا ڈالر کمانے کا ذریعہ؟ اور آخر یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ صرف چینلز بند کرنا کافی ہے یا اس سے سخت اقدامات بھی ضرورت ہے؟ کیا یہ اظہار رائے کو محدود کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، اسلام آباد کی عدالت نے آج ایف آئی اے کی درخواست پر 27 مشہور یوٹیوب چینلز کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ ان میں مطیع اللہ جان، صابر شاکر، عمران ریاض اور مقبول جان، اسد طور، ساجد گوندل، صدیق جان اور یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل یوٹیوب چینل اور نیا پاکستان جیسے نامور یوٹیوب چینلز بھی شامل ہیں۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ ان پر ریاست مخالف مواد نشر کیا گیا۔ عدالت نے یہ فیصلہ پیکا ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کی شقوں کے تحت دیا، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ریاست مخالف مواد کیا ہوتا ہے اور کیا اختلاف رائے بھی اس میں شامل ہے؟ ناظرین، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، دنیا بھر میں اظہار رائے پر نئی بحث چھڑ چکی ہے۔ 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل حملے کے بعد امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ وہ تشدد کو ہوا دے رہے تھے۔ بعد میں جب ایلون مسک نے ٹویٹر خریدا تو کئی اکاؤنٹس بند تھے، ان کو بحال کیا گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ ایلون مسک نے اپنی سابقہ گرل فرینڈ کا اکاؤنٹ خود بند کر دیا۔ یعنی طاقت جس کے ہاتھ میں ہو وہ آزادی کی تعریف بدل دیتا ہے۔ انڈیا میں کشمیر یا کسان تحریک جیسے موضوعات پر جو یوٹیوبرز، صحافی یا ایکٹیوسٹ بولے، ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئیں، چینلز رپورٹ کیے گئے اور کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا۔ یورپی ممالک میں بھی نفرت انگیز اور جھوٹے مواد کے خلاف قانون ہے، لیکن وہاں شفافیت ہے، عدالتی نظر ثانی ہوتی ہے اور عوام کو اعتماد میں لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایک وقت تھا جب اخبار کے پہلے صفحے پر کچھ نہیں تھا، بس ایک کالا صفحہ تھا، نہ خبر تھی، نہ تصویر اور نہ اشتہار۔ یہ تھا خاموش احتجاج، ایک چیخ بغیر آواز کے۔ اور آج وہی خاموشی ڈیجیٹل میڈیا تک آ چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یوٹیوب صرف تفریح یا ایک آزاد میڈیا ہے؟ کیا ٹویٹر پر ہر رائے کی آزادی ہے؟ کیا اخبار کو صرف حکومتی بیانیہ چھاپنا ہے؟ اور کیا سوشل میڈیا پر تنقید ریاست مخالف ہے یا اصلاح کی کوشش؟ دنیا میں اختلاف کو برداشت کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اختلاف کو دشمنی سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قانون غلط ہے یا پابندی کا کوئی جواز نہیں ہوتا، لیکن اہم یہ ہے کہ قانون کا استعمال غیر جانبدار ہو، اظہار رائے کو دشمنی نہ سمجھا جائے۔ اگر کوئی قانون شکنی کرے تو عدالتی فیصلہ دے کر، لیکن دلیل، شفافیت اور اعتماد کے ساتھ، ورنہ عوام کے دل میں یہ تاثر بیٹھ جاتا ہے کہ سچ بولنا اب جرم ہے۔ ہمیں تنقید سے نہیں بلکہ اندھے اتفاق سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ہر وہ شخص جو سوال کرے غدار بن جائے تو پھر سچ کون بولے گا؟ ہم آواز کو بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ وہ آواز دوسرا راستہ نکالتی ہے۔ اگر دنیا میں اظہار رائے پر بحث ہو رہی ہے تو ہمیں بھی بحیثیت ایک قوم سیاست سے ہٹ کر اصولوں پر بات کرنی ہوگی۔ سچ صرف وہ نہیں ہوتا جو اچھا لگے، سچ وہ ہوتا ہے جو سننے کے باوجود ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کر دے۔